بسم اللہ السلام علیکم۔ یہ جو نیکسٹ حدیث میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کو ہم نے بہت غور سے سننا ہے، شاید کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس وقت ہم پریشانیوں میں جو گھرے ہوئے ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہم پہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یقین کیجئے کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہی کمال تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے سچے تھے ہمارے نبی۔ یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں نظر آ رہا تھا، لٹرلی وہ ویژولائز کر رہے تھے، انہیں سین دکھایا گیا کہ آج کے دور میں ایسا ہونے والا ہے، یعنی ہمارے دور کی جیسے کہ بات ہو رہی ہے۔ ابن حبان کی حدیث ہے، میں نے صحیح مسلم کہا، ابن حبان کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ hates the one who is rude and glutton۔ اللہ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو بدتمیز ہے، روڈ ہے۔ What is meant by rude؟ یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، تھوڑا سا علم حاصل کر کے دوسروں کو نیچ سمجھنا، اور روڈ سے ایک اور مراد بھی کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو آگے سے غصہ ہو، آگے سے روڈنس دکھائے، آگے سے لڑے۔ تو میں تو جب یہ پہلا ہی ورڈ سنتا ہوں روڈ ہے تو میرے ذہن میں تو اللہ معاف کرے آج کے نوجوان آتے ہیں۔ ہم نے بھی جوانی گزاری، اور پیرنٹس کے ساتھ جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جس طرح ہم روڈنس شو کرتے ہیں، لٹرلی آج کے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، والدہ کو نوکرانی سمجھتے ہیں۔ اور بھی بہت سی امپلیکیشنز ہیں اس ورڈ کی، روڈ سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو روڈ ہے۔ who shouts in the market place، جو بازاروں میں جا کر اونچی اونچی بولتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے، اونچی حرکتیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کا کام اونچی حرکتیں کرنا ہے، اور لڑاکا ہے ڈیفینیٹلی۔ who is a rotten corpse by night، جو سڑی ہوئی گلی ہوئی لاش ہے رات کے وقت۔ اللہ اکبر۔ I mean میں یہ حدیث جب میں نے پہلی بار سنی تو میرے ذہن میں سین آیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے میٹرس پہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، یعنی منہ نہیں دھویا ہوتا، تھکن ہوتی ہے، سخت تھکن ہوتی ہے، اور سیل فون کی لائٹ اس کے منہ پہ پڑ رہی ہوتی ہے، باقی ساری لائٹس آف ہوتی ہیں، اور وہ کیا منظر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ایک زندہ لاش ہے، اور مجال ہے کہ اس جگہ سے اٹھ جائیں۔ 3 4 گھنٹے کنٹینیوس سیل فون لے کر 3 4 گھنٹے اپنے لیپ میں یا اپنے پیٹ پہ لیپ ٹاپ رکھ کے یوز کرنا، اور میٹرس پہ لیٹے رہنا۔ واٹ ڈو یو تھنک، کیا یہ اس طرف توجہ ہماری نہیں دلا رہی؟ واللہ عالم۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ہی وہ منظر دیکھ کے، جو منظر میں نے آپ کے سامنے سکیچ کیا، ایسا لگتا ہے کہ واقعی انسان روٹن کارپس ہے، یعنی زندہ لاش ہے۔ تو پھر فرمایا who is a rotten corpse by night، جو زندہ لاش ہے رات کو، and works like a donkey by day۔ by the way زندہ لاش سے یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رات کو کچھ بھی نہیں سوچ کے سوتا، یعنی لاش کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ایمبیشن نہیں ہے، کوئی اس کا ویژن نہیں ہے، کوئی گولز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور صبح اٹھتے ہی گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت کرنا منع ہے، لیکن یہاں گدھے کی طرح کام کرنے سے کیا مراد ہے وہ اگلی بات ہے۔ knowledgeable in worldly matters، دنیا کے معاملات میں تو بڑا علم رکھتا ہے۔ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ٹاسک دے دیں دنیا کا، آپ اسے کہیں کہ جاؤ کانسرٹ ہو رہا ہے، ذرا کچھ پیسے تو جمع کر کے لاؤ، جاؤ کمپنیز کو جا کے پریزنٹیشن تو دو، بڑا علم ہوگا، پیسے بھی لے آئیں گے، ایک ایونٹ ارینج بھی کرا لیں گے بڑے اچھے سے، ویل ڈن، دنیا کا بڑا نالج ہے آپ کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter، اور بالکل ignorant یعنی کہ جہالت ہے آخرت کے میٹرز سے، وہ جو اصل دنیا ہے، جو مسلم فلسفی ہے، جو ہماری پیک فلسفی ہے کہ دنیا اصل جگہ ہے ہی نہیں، دنیا کی امتحان گاہ ہے، یہاں پہ ہم نے جینا ہے، اچھا کھانا ہے، حلال کھانا ہے، کچھ دیر کے لیے انجوائے کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یوز کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، پیسے بھی کمانے ہیں، لیکن حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے
عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا کہنا مانتے ہوئے، اس چیز سے بالکل زیرو، اور دنیا کے معاملات میں بہت علم ہے، جو مرضی پوچھ لیں آپ دنیاوی لحاظ سے، تو اللہ کو یہ شخص بالکل بھی نہیں پسند۔ اور جو شخص اللہ کو نہیں پسند تو پھر کیسے اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، کیسے اس کی زندگی میں برکتیں آ سکتی ہیں، کیسے اس کی زندگی میں ٹرانکویلٹی آ سکتی ہے، بلس آ سکتی ہے، کنٹینٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا سکینت، کیسے سکینت نازل ہوگی اس کی زندگی میں؟ سکینت سے مراد ہے ایک سٹیٹ آف مائنڈ، جب اس انسان مطمئن ہوتا ہے، کیسے اطمینان آ جائے گا جب کہ ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہے کہ ہم اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ بازاروں میں جانا ہماری کیا ہے، آؤٹنگز کیا ہیں؟ بازار ہماری آؤٹنگ ہے۔ فری ٹائم کیسے ہم نے جو ہے سپینڈ کرنا ہے؟ کسی مال میں جا کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین جگہ وہی شاپنگ مالز ہیں، یعنی بازار ہیں ان شارٹ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اگین اینٹیڈوٹ کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارا لائف سٹائل کیا جی رہے ہو؟ ذرا اس پہ تو غور کرو نا، اس کے بعد پھر شکایت کرنا کہ فلانا مجھے مشکل آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، وہ ہو گیا ہے۔ تو پہلے لائف سٹائل پہ تو غور کرو کہ لائف سٹائل تمہارا کہیں ویسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں پسند نہیں کرتے۔ جب اللہ ہی پسند نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان احادیث سے الرٹ ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی ہے، اللہ کا رحم ہے ہم پہ کہ اللہ ہمیں یہ حدیث سنا رہا ہے، میں یہ سن رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا رحم ہے۔ تو ان احادیث سے ہم نے الرٹ ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کسی کو ڈس لائک کرتے ہیں لیکن معاف بھی کر دیتے ہیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا ہونا ہے، اللہ کو اپنے سائڈ پہ کرنا ہے۔ جس کی سائڈ پہ اللہ آ گیا تو یقین کیجئے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ بس یہ ہے کام کرنے کا۔ تو اس ایپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی وہ یہی ہے ان شارٹ کہ اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں، اپنا لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ اللہ کمز آن یور سائڈ، اینڈ وین اللہ کمز آن یور سائڈ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی چینجز آئیں گی۔ جزاک اللہ فار لسننگ، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔